جب زینب سلام اللہ علیہا پر نگاہ پڑی یزید ابن معاویہ کی، زینب کس حال میں ہے؟ چادروں سے محروم ہے. وہ ہستی جو اس کائنات کا حجاب ہے آج چادروں سے محروم ہے اور کائنات کی غلیظ ترین لوگوں کے دربار میں. اب اس منظر میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ شکست خوردہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہے. اسی کی نگاہ پڑتی ہے، نگاہ پڑتی تو وہ پوچھتا ہے من ہاذہ المتکبرہ، یہ مغرور خاتون کون ہے؟ یہ جملہ بتاتا ہے کہ یزید کو کتنا ناگوار گزرا زینب سلام اللہ علیہا کی اس شجاعت اور سلامت اور ان کی استقامت کو دیکھ کر، جس پہ انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کیا ہے، جس کی وجہ سے یزید کو یہ کہنا پڑا من ہاذہ المتکبرہ. جب اس کو بتایا گیا یہ زینب بنت علی ہے تو اس نے پھر مخاطب ہو کر کہا کہ اے زینب بنت علی، اللہ نے تم لوگوں کے ساتھ کربلا میں کیا کیا؟ دیکھیں یزید کی کاوش دیکھیں، یزید کی سوچ دیکھیں، یعنی جو کچھ اس نے ظلم کیا ہے وہ اللہ کے کندھے پہ ڈالتا ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہوتی ہیں، پکار کر کہتی ہیں کہ اے یزید، اے پسترین خلق، کیا یہ انصاف ہے کہ نبی کی بیٹیاں تو چادروں سے محروم ہو اور تمہاری اپنی گھر والیاں چادروں میں چھپی ہوئی ہو؟ انداز دیکھیں، شجاعت دیکھیں، للکار دیکھیں. کیا یہ تمہاری غیرت گوارا کر رہی ہے کہ نبی زادیاں مجمع عام میں ہو اور تمہارے اپنے گھر کی خواتین پردے کے پیچھے ہو؟ فرمایا نہیں، تم نے غلط کہا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا. جو کچھ کیا وہ تم نے کیا اور تمہارے حکم سے تمہارے سپاہیوں نے کیا. اور اس کے بعد جو جملہ کہا وہ جملہ قرآنی آیات کی تفسیر ہے. فرمایا وما رأیت الا جمیلا، جو کچھ ہم نے کربلا میں اللہ کی طرف سے دیکھا وہ صرف اور صرف جمال خدا ہے. یعنی کربلا میں حسین ابن علی کا کٹنا اور سر کا تن سے جدا ہونا جمال خدا کا نظارہ تھا. علی اصغر کا پامال ہونا، حضرت عباس کے بازوں کا کٹنا، میرے بچے اولو محمد کی گردنوں کا کٹنا جمال خدا کا نظارہ تھا. اس لیے کہ خدا یہ چاہتا تھا کہ ہم اس طرح سے قربانیاں دیں اور اس کے نتیجے میں ہم دین کو تم جیسے نجس انسانوں کے چنگل سے آزادی دلائیں.